بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایز اے ہوسٹ آپ کو اپنے چینل خوابوں کی تعبیر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں خواب میں ایسی 10 چیزیں دیکھنے کی تعبیر بتاؤں گی جن کی تعبیریں الگ الگ ہیں، جیسا کہ شیر کو دیکھنے کی کیا تعبیر ہے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھنے کی کیا تعبیر ہے، چنبیلی کا پھول دیکھنے کی کیا تعبیر ہے، چاول دیکھنے کی کیا تعبیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چلے خوابوں کی تعبیروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں شیر دیکھا تو اس کی تعبیر لڑائی سے دی جاتی ہے، اور اگر دیکھے کہ شیر سے لڑ رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ دشمن سے جھگڑا کرے گا، اور اگر دیکھے کہ شیر سے جیت گیا ہے، شیر پر غالب آ گیا، تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ اپنے دشمن پر غلبہ پا لے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ وہ شیر سے چھپ گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دشمن سے امن پائے گا۔ خواب میں قرآن پاک دیکھنا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خواب میں قرآن پاک خرید رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے علم اور دانائی حاصل ہوگی، اور اگر دیکھے کہ اس نے قرآن پاک جلایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے دین میں فساد اور خرابی ہے، اسے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن پاک کو قرات کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی آفت یا مصیبت سے باہر نکل آئے گا۔ خواب میں چنبیلی کا پھول دیکھنا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ دوست نے اسے چنبیلی کا گلدستہ دیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی گفتگو ہوگی جس سے وہ علیحدہ ہو جائیں گے، یا ان میں کسی قسم کی کوئی لڑائی ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی عورت نے چنبیلی کے درخت سے پھول توڑا اور وہ اپنے شوہر کو دے دیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے گا۔ اگر کسی نے چنبیلی کے پھول اپنے غلام کو دیے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا غلام بھاگ جائے گا۔ خواب میں چاول دیکھنا۔ اگر کسی نے خواب میں چاول دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے مال ملے گا، جتنی مقدار میں اس نے چاول دیکھے ہوں گے اتنی ہی مقدار میں اسے مال ملے گا۔ اگر اس نے کم چاول دیکھے ہیں تو کم مال ملے گا، اگر زیادہ مقدار میں چاول دیکھے ہیں تو اس کو زیادہ مال ملے گا۔ اور اگر دیکھے کہ وہ خواب میں پکے ہوئے چاول کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی جو دلی مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ خواب میں ہدہد دیکھنا۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے جس کے سر پر تاج ہوتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں ہدہد دیکھنا عقل مند اور دانا مرد ہونے کی دلیل ہے، جو لوگوں کو پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں ہدہد دیکھا کہ اس نے ہدہد کو پکڑا ہوا ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی عقل مند اور دانا شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا اور وہ اس سے عقل مندی اور دانائی حاصل کرے گا۔ خواب میں پیسہ دیکھنا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی لڑائی ہوگی، اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے کسی قسم کا کوئی غم ملے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے پیسے گھر سے باہر پھینکے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پہ جو بھی پریشانی کوئی آئی ہوگی اس سے اس کو نجات حاصل ہوگی۔ خواب میں حج کرنا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے حج کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حقیقت میں بھی حج کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر بیمار ہے اور خواب میں دیکھے کہ وہ حج کر رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ بیماری سے شفا پائے گا، اور اگر قرض دار یہ خواب دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی مسافر یہ خواب دیکھے تو وہ اپنی منزل پر سلامتی سے پہنچ جائے گا۔ خواب میں نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ منہ صاف پانی سے دھو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کام ڈھونڈے گا اور اسی کام میں اس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ خواب میں سونے کی کان دیکھنا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے پہاڑ کھود کر سونے کی کان دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے کوئی اعلیٰ عہدہ ملے گا۔ خواب میں کتا دیکھنا۔ اگر کسی نے خواب میں کتا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کوئی دشمن ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کتے نے اسے کاٹا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ دشمن سے اسے
نقصان پہنچے گا۔ اور اگر دیکھے کہ کتے نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو مال میں نقصان پہنچے گا۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی برا خواب آتا ہے تو سب سے پہلے صدقہ ادا کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور روز رات کو باوضو ہو کر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، اور دن میں ایک بار استغفار کی تسبیح ضرور کریں تاکہ ہم پر جو آنے والی مشکلات اور پریشانیاں ہیں وہ ٹل جائیں۔ اور اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھیں، میں اس کی تعبیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اس قسم کی خوابوں کی تعبیروں کی معلومات جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ روزانہ ملتی رہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔